السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ڈاؤٹ آئے دن ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ اب ہم کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہماری 2 رکعت ہوئی ہے یا 3 رکعت ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ مرد کے ساتھ تو پیش آتا ہی ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تو اور زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ ان کے ذہن میں اور زیادہ باتیں آنے لگتی ہے۔ نماز پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد کھانا بناؤں گی، اب کھانا میں کیا کیا بنانا ہے وہ چیز سوچنا شروع۔ بابو سویا ہوا ہے، جلدی جلدی سب کام کر لوں گی، پتہ چلا یہی سو گئی، ذہن ادھر ادھر بھٹک گیا، پتہ چلا ہم 2 پڑھے ہیں یا 3، اس پرابلم کا شکار ہو گئی۔ تو میری عزیز بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو بالکل بھی آپ مس نہ کریں، خود بھی سمجھیں، اس کے بعد اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ دھیان سے سنیے، اگر یہ بھول کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں، تو اگر کبھی کبھار بھول ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز توڑ دیں اور دوبارہ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ بھول روزانہ ہوتی ہے یا پھر 5 وقت کی نماز میں سے کسی نہ کسی نماز میں ضرور ہو جاتی ہے، بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ بھلکڑ بن جاتے ہیں، تو اگر کسی شخص کو روزانہ بھول ہوتی ہے یا 5 وقت کی نماز میں سے کسی ایک نماز میں بھول ہو ہی جاتی ہے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل میں خیال کرے کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ اگر دل 2 رکعت کی طرف مائل ہو رہی ہے تو 2 رکعت تسلیم کر لیں، اس کے بعد کی جو رکعتیں باقی رہ گئی ہیں اسے کمپلیٹ کریں اور سجدہ سہو کے ساتھ سلام پھیریں۔ اور اگر دل 3 رکعت کی طرف مائل ہو تو اس کے بعد کی جو 1 رکعت باقی رہ گئی ہے اسے کمپلیٹ کریں اور سجدہ سہو کریں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈیسیژن ہی نہیں لے پا رہا ہے کہ ہم کس سائیڈ جائیں، 2 رکعت کی طرف آئیں یا 3 رکعت کی طرف جائیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کم رکعتوں کے سائیڈ آ جائیں۔ فار ایگزامپل کنفیوژن میں پڑ جائے کوئی کہ 2 ہے یا 3 اور وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ 2 رکعت کو تسلیم کر لے اور اس کے بعد کی 2 رکعت کمپلیٹ کرے، اور آخری قعدے میں یعنی 4تھی رکعت میں جب بیٹھیں تو تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیریں، پھر 2 سجدہ کریں جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے پھر سلام پھیریں۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ اسے دین کی بات سمجھ کر شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں، چونکہ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔